بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حماد الدین قریشی. آپ دیکھ رہے ہیں المشکات. جھمٹ ضلع اٹک سے مستقل ہم سفر کر رہے تھے. قریب کوئی ہم 150 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے. ساتھیوں کے دھیمے لہجے بتا رہے تھے کہ اب مزید سفر کی طاقت نہیں رکھتے, مزید اب تھکن سہنے کی ہمت نہیں ہے. کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ ہمارے رہبر صاحب بھائی حسین صاحب کہنے لگے, لو جی بھائی پہنچ گئے. گاڑی سے باہر دیکھنے کی کوشش کری کہ کچھ سمجھ آئے کہاں پہنچ گئے, لیکن باہر اندھیرے کی وجہ سے باہر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا. گاڑی ایک جگہ جا کے رکی, ہم وہاں سے اترے. اترتے ہی ہم حیرت کی ایک تصویر بنے اس عمارت کو تکتے رہے اور بے ساختہ زبان سے نکلا, یار حضرت نے تو جنگل میں منگل بنا رکھا ہے. جناب اس جگہ کو ہم نے تصویروں میں تو بارہا دیکھا تھا, لیکن حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے کا جو لطف تھا نا جناب, اس کا مزہ کچھ اور تھا. تو جناب سب سے پہلے ہمیں جامعہ کے استاد مولانا عمر ہاشم صاحب نے بھرپور استقبال پیش کیا اور اپنے ساتھ اپنے امیر خانے پر تشریف لے گئے. اور موسم چونکہ ٹھنڈا تھا تو موسم کے بالکل عین مطابق اور عین موزوں چیز کیپوچینو کافی سے انہوں نے ہماری توجہ کی, اور ساتھ میں جانے پتہ نہیں کیا چیزیں انہوں نے لوازمات کے طور پر پیش کی. خیر ہم نے ان کے ساتھ ایک اچھا وقت انجوائے کیا. اس کے بعد ہم جامعہ کے مختصر دورے پر گئے. دورے کی ابتدا ہم نے مسجد سے کی. جامعہ کی مسجد جناب آؤٹ کلاس, اتنا پیارا ماحول, اتنا آؤٹ کلاس ماحول. سب سے پہلے انہوں نے ان طلباء کا وہ ماحول دکھایا جہاں طلباء قال اللہ قال رسول کی صدایں بلند کر رہے تھے, اور ایک عجب بارونق ماحول تھا, ایک عجب سکون تھا, ایک عجب لطف تھا اس جگہ پر. رونق کے علاوہ وہاں مسجد کی ڈیزائننگ پہ بڑی محنت کی گئی تھی, اور یہ انتہائی طبیعت کو اچھا محسوس ہو رہی تھی. یہ چیز بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ, بہت ہی خوبصورت مینہ کاری سے وہاں کام کیا گیا تھا. اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ مسجد کی توسیع بھی ہوئی ہے. مسجد کی توسیع کے لیے عام معقول بات تو یہ ہے کہ مسجد کی توسیع پیچھے کی طرف سے یعنی قبلے کی مخالف طرف سے ہوتی ہے, لیکن اس مسجد کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی مزید توسیع محراب کی طرف سے ہوئی ہے, اور بالکل کہیں سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس مسجد کی توسیع ہوئی ہے. بہت ہی خوبصورت انداز سے اور بہت ہی جہاں فشانی کے ساتھ اس توسیع کے عمل کو سر انجام دیا گیا تھا. اس کے بعد ہم اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسے کے وزٹ پہ گئے. مدرسے میں گھستے ہی ایک عجب رونق, ایک عجب فضا, ایک عجب ہی لطف محسوس ہو رہا تھا. سیدھے ہاتھ پر مدرسے میں گھستے ہی سیدھے ہاتھ پر بچوں نے بڑی خوبصورت قسم کے اپنی کیلیگرافیز کے ماڈلز وہاں لگائے ہوئے تھے. مختلف قسم کے خطاطیاں, مختلف قسم کے ٹیکسچرز میں, فونٹس میں انہوں نے وہاں پر چسپاں کیے ہوئے تھے, جس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ طلباء لکھاریوں کی جو صفات ہیں اس سے بھی متصف ہیں. اس کے بعد مدرسے کے اندر ایک بات جو سب سے زیادہ جناب دل کو لگی نا, جناب سب سے زیادہ جو پسند آئی نا چیز, وہ یہ تھی کہ کوئی طالب علم آپ کے قریب سے نہیں گزرے گا الا یہ کہ وہ آپ پر بزور بہترین آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا. جناب اس سلام میں پہل کی جو ہمیں نظیر وہاں ملی نا, شاید میں آپ کو کہیں اور کی مثال دے سکوں. اتنا پیارا انداز, اتنا خوبصورت انداز, اتنی جافشانی سے بالکل آپ کو وقت نہیں دیں گے کہ آپ سبقت حاصل کر جائیں ان بچوں پر. اور ان سب بچوں کے سروں پر امام رسول سجا ہوا, سنت رسول سجی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر مدرسے کا ہم نے وزٹ سٹارٹ کیا. سب سے پہلے بیسمنٹ میں گئے. بیسمنٹ میں ایک عجب بارونق ماحول ہے, تقریباً سینکڑوں بچے وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, کچھ بچے سبق سنا رہے ہیں, اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں بچے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں. ایک عجب بارونق ماحول وہاں پہ بھی. اس کے بعد سب سے زیادہ جو چیز وہاں پر متاثر کن تھی وہ تھی گراؤنڈ فلور پہ موجود کمپیوٹر لیب. کمپیوٹر سائنس ایک مشترکہ لیب تھی وہاں پر.
اس لیب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ٹرکش ایک ادارہ ہے غالباً دیانت، اس کی کولیبریشن اس کے تعاون کے ساتھ وہ بنائی گئی ہے، اور کئی لاکھ روپے، ایک متعدد اندازی کے مطابق غالباً 40 سے 50 لاکھ روپے اس لیب بنانے کی لاگت آئی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لیب کیا دلکش لیب ہوگی۔ تو وہ لیب بھی ہمیں وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بیسمنٹ میں ایک بہترین موجود لائبریری تھی جس میں عربی اردو کتب کا ایک بڑا ذخیرہ تھا، بہت بڑا ذخیرہ، قرآن پاک کی تفاسیر، حدیث سے متعلق اصول حدیث کی کتابیں، بے شمار فقہ کی کتابیں اور ادب کی کتابیں، ایک بہترین ان کا ریکارڈ سسٹم، اور بہت ہی دلکش انداز سے ان کتابوں کو سجا کر کے رکھا ہوا تھا، اور طلباء کی شوق دیکھ کر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ طلباء کس درجے کا مطالعہ رکھتے ہیں وہاں کے طلباء۔ اس کے بعد جامعہ کے ناظم مولانا وقار صاحب سے ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہمارے عماد الخلیل اسلامی کا تعارف سن کر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، کچھ ہدایہ سے بھی ہمیں نوازا اور کچھ بہت قیمتی نصیحتیں فرمائیں، اور اس طرح ہم جامعہ بیت السلام سے ایک عجب آئیڈیاز لے کے اٹھے۔ جناب جامعہ بیت السلام کی ایک اینٹ، ایک دیوار ہمیں جھنجھوڑ رہی تھی اور ایک پیغام دے رہی تھی کہ اس کے پیچھے ایک عظیم فکر، ایک عظیم سوچ، ایک عظیم تربیت کام کر رہی ہے۔ اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جناب اگر ایک سوچ اس طرح جنگل میں منگل بنا سکتی ہے، ایک عظیم سوچ اتنے بڑے کام کر سکتی ہے، تو کیا وہ سوچ کوئی خلائی سوچ ہے؟ کیا وہ پلوٹو سے آئی ہوئی سوچ ہے؟ نہیں جناب، وہ اسی زمین پہ رہنے والی ایک انسان کی سوچ ہے۔ تو کیوں نہ آپ کی ہماری سوچ بھی اس طرح کے بڑے کارنامے انجام نہیں دے سکتے تھے؟ تو جناب یہ ویڈیو ایک کھلی دعوت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم بھی اپنے دماغ کے اندر چھپے آئیڈیاز، چھپے خیالات کو باہر نکالیں اور انہیں بروکار لائیں، اور اپنی قوم و ملت اور ساتھ ہی ساتھ دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ خیر اندیش المشکات انسٹیٹیوٹ۔ السلام علیکم۔ فأكون بالقيم العظيمة جدولا